نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ کوئٹی کالم نگار عبداللہ الجار اللہ اس دار فانی سے رحلت کر چکے ہیں۔ ان کا ایک مضمون جو بہت سبق آموز ہے، ان کا ترجمہ پیش خدمت ہے۔ وہ لکھتے ہیں، میں اپنی موت پر بالکل پریشان نہیں ہوں گا اور نہ مجھے اپنی میت کے بارے میں کوئی فکر ہوگی، اس لیے کہ میرے مسلمان بھائی یہ ضروری کارروائی کریں گے۔ میرے کپڑے مجھ سے اتار لیے جائیں گے، مجھے غسل دیا جائے گا، پھر کفن پہنایا جائے گا اور مجھے میرے گھر سے باہر نکال دیں گے، یعنی مجھے قبر کی طرف لے جایا جائے گا۔ بہت سے لوگ میرا جنازہ پڑھنے کے لیے آئیں گے، بلکہ بہت سارے دوست احباب اپنا کام کاج چھوڑ کر مجھے دفنانے کے لیے آئیں گے، لیکن ان میں سے بہت سارے ایسے ہوں گے جو میری نصیحت پر غور نہیں کریں گے، بلکہ کبھی بھی نہیں کریں گے۔ میری چیزیں مجھ سے چھین لی جائیں گی، میری چابیاں، کتابیں، بریف کیس، بٹوا، جوتے، لباس اور مجھ سے سب کچھ الگ کر دیا جائے گا۔ اگر میرے وارث راضی ہوگے تو ان چیزوں کو صدقہ کر کے مجھے واپس بھیج دیں گے تاکہ مجھے فائدہ دیں۔ یہ بات اچھی طرح نوٹ کر لیں کہ دنیا مجھ پر بالکل غمزدہ نہ ہوگی۔ دنیا کا نظام چلتا رہے گا اور اقتصادی سرگرمیاں رواں دواں رہیں گی۔ میری نوکری پر دوسرا آدمی مقرر ہو جائے گا، میرا مال میرے وارثوں کو منتقل ہو جائے گا، جبکہ مجھ سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، چاہے وہ تھوڑا ہو یا پھر زیادہ، حتیٰ کہ کھجور کا ایک چھلکا ہی کیوں نہ ہو۔ میری موت کے ساتھ جو چیز مجھ سے سب سے پہلے چھین لی جائے گی وہ میرا نام ہوگا۔ اس لیے جب میری سانس نکل جائے گی تو لوگ کہیں گے لاش کہاں ہے، یہاں میرا نام نہیں لیا جائے گا۔ اور جب نماز جنازہ کا وقت ہوگا تو لوگ کہیں گے جنازہ کہاں ہے، یہاں بھی میرا نام نہیں لیا جائے گا۔ اور جب مجھے قبر میں اتارنے کا وقت آئے گا تو لوگ کہیں گے میت کہاں ہے، یہاں پھر میرا نام نہیں لیا جائے گا۔ اس لیے مجھے دھوکے میں نہیں رہنا چاہیے اپنے نام، نسب، قبیلہ، منصب اور شہرت سے۔ تو کتنی حقیر ہے یہ دنیا اور کتنی عظیم ہے وہ دنیا جہاں ہم سب جا رہے ہیں۔ تو اہل زندہ انسانوں، تمہارے غم خوار تین طرح کے لوگ ہوں گے۔ ایک وہ لوگ جو آپ کو واجبی سے جانتے ہیں، وہ کہیں گے مسکین۔ دوسرے تمہارے دوست جو چند لمحے یا چند دن غمزدہ ہوں گے اور پھر اپنے معمور کی زندگی کی طرف لوٹ جائیں گے اور آپس میں ہنسی مذاق کریں گے۔ سب سے زیادہ غم تمہارے گھر میں ہوگا، تمہارے لوگ غم زدہ رہیں گے 2 ہفتے، مہینہ یا زیادہ سے زیادہ 1 سال، اور اس کے بعد آپ کو یادداشتوں کے ریکارڈ روم میں محفوظ کر دیا جائے گا۔ لوگوں کے درمیان تمہارا قصہ مکمل ہو گیا اور اب حقیقی قصہ شروع ہو گیا، اور وہ ہے جو تمہارا جمال، مال، اولاد، عالی شان گھر اور بیویاں جو تم سے الگ ہو گئی، اور اب تمہارے پاس صرف تمہارا اعمال رہ گیا اور یہاں سے حقیقی زندگی کا سفر شروع ہو گیا۔ سوال یہ ہے کہ تم نے قبر اور آخرت کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ اس لیے میرے عزیز، پورے شوق کے ساتھ ان امور کا اہتمام کیجیے۔ فرائض کا اہتمام، نوافل کی کثرت، خفیہ صدقے کی ادائیگی، نیک اعمال، رات کے پچھلے پہر اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر عاجزی کرنا تاکہ تم نجات پا سکو۔ اور اگر تم نے اپنی زندگی میں لوگوں کو یاد دہانی کرا دی تو تم کو اس کا بدلہ قیامت کے دن میزان حسنات میں بھاری ملے گا۔ مرنے کے بعد انسان تمنا کرے گا، کاش میری زندگی کچھ اور لمبی ہوتی تو میں اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا، اس لیے کہ اس نے قیامت کے دن صدقے کا عظیم اجر و ثواب رکھا ہے۔ تو اے لوگوں، زیادہ سے زیادہ صدقہ کرو، اور سب سے بہتر صدقہ اس وقت یہ ہے کہ تھوڑا سا وقت نکال کر اس مضمون کو آگے بھیج دو، اس لیے کہ پاکیزہ بات بھی صدقہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی زندگیوں کو با مقصد کاموں میں لگانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔
آخر میں ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔ Yeah.